تو کھڑے ہیں پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے، تو ہم ہر وقت ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ کہ ہم وہ واحد پارٹی ہے، وہ واحد وزیر اعظم ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہی ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ایک سین وائس کی، ایک اسٹرانگ وائس کی ضرورت ہے. اس بندے کی ضرورت ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انڈیا کو یہ جواب دے سکے کہ آپ اس طرح کی اپنی سیکیورٹی جو آپ کی لیپس ہوا ہے اس کا آپ پاکستان کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتے. ہم یہی بار بار اہل اختیار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم خان کا باہر آنا، ان کی رہائی ملک کے لیے کتنی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جو جنگ ہوتی ہے، جنگ عوامی حمایت سے جیتی جاتی ہے، نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے، سفارتی سطح کے اوپر جنگ ہوتی ہے. اگر آپ کا وزیر دفاع جا کر انٹرنیشنل میڈیا پر وہ بیان دے دے کہ جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ امن کے ساتھ ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، اور اس کے اگینسٹ ہم اگر وزیر اعظم خان صاحب کی یو این کی سپیچ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی جواب ہونا چاہیے تھا جو خان صاحب نے یو این میں دیا تھا یا 2019 میں پلوامہ اٹیک پر دیا تھا. دس از اے ڈفرینس بٹوین اے اسٹیٹمنٹ اینڈ دس از اے ڈفرینس بٹوین جسے ہم ایک اردلی حکومت کہتے ہیں. اچھا میڈم، آپ نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ رائی والے سوال کا جواب بھی دیا تھا. دیکھیں بیٹا، ہم سمجھتے ہیں، ہم تو بالکل ہی محاذ آرائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں نا. ہم تو مظلوموں کی صفت میں ہیں اس وقت. مطلب ہم پہ تو ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تو یہ کہ ہمارے پہ زمین تنگ کی گئی ہے. ہم تو ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی ایک پارٹی، آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کا کارکن کھڑا ہو گیا. ایک پارٹی، آپ نے اس کا سمبل لے لیا الیکشن کے اندر. جس طرح سے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، میرا مینڈیٹ نہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. اس عوام کے مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسی حکومت کو ہم پر مسلط کیا کہ اب تک پاکستان کسی لحاظ سے سنبھل نہیں پا رہا. تو ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی اگر ایک پارٹی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے تو وہ باغی، غدار یا فتنہ نہیں ہے، وہ محب وطن پاکستانی ہے. اور اگر پاکستان پر آنچ آئے گی تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا لیڈر اور پی ٹی آئی سب سے پہلے کھڑی ہوگی. میم ایک وقت تھا جب نون لیگ والوں سے سوال کیا جاتا تھا کہ نواز شریف کے علاوہ آپ کا پرائم منسٹر کا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے تو وہ بھی نہیں کہتے نواز شریف ہماری ڈیڈ لائن ہے. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ نواز شریف صاحب سائڈ پہ تھے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور دوبارہ پھر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. کیا پی ٹی آئی کے اندر بھی ابھی تک یہی مزاج ہے یا کچھ ایسا ڈسکشن ہوا ہے کہ اگر خان صاحب نہیں ہوتے تو سیکنڈ جو ان کا امیدوار ہے پرائم منسٹرشپ کا وہ کون ہونا چاہیے؟ پہلے تو میں ایک بات بتا دوں، پی ٹی آئی عمران خان سے، میں یہ دیکھیں وہ نون لیگ جو بھی کہنا، میں نون لیگ کی تو بالکل ہی نہیں نہیں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہاں تو اگر بیٹی باپ کو تخت سے اتارنا چاہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا. لیکن اس پارٹی میں مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا. چاہے آپ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی بات کر لیں، چاہے آپ اے پی سی کی بات کر لیں، وزیر اعظم شپ تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو کوئی میٹنگ خان کے بغیر نہیں ہونے دیتے. تو باقی تو یہ لوگ یہ سوچ لیں کہ جس خان کو آپ نے مائنس کرنا چاہا تھا، عوام اس کو ضرب دی جا رہی ہے اور عوام ہی اس کو ضرب دے گی. اچھا میم یہ بتائیے گا، آپ پرانی ورکر ہیں پی ٹی آئی کی، کام بھی آپ نے کافی کیا ہے، یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترامیم میں کئی بظاہر چہرے ایسے تھے جو پارٹی کے ساتھ نظر آ رہے تھے لیکن پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، ان کے بارے میں فیصلہ بھی کیا گیا کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا. اس کے بارے میں کیا گفت و شنید ہوئی ہے، اور یا کیا یہ پالیسی تو نہیں اپنائی جا رہی کہ ابھی اندرونی جو پارٹی کے اختلافات ہیں یا پارٹی کے بظاہر جو چہرے پارٹی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو ساتھ ہی لے کر چلا جائے اور خان صاحب ان کے بارے میں فیصلہ کریں؟ کیونکہ آپ بات چیت آپ کی چلتی رہتی ہے، کمیٹیز میں بھی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کوئی سنجیدگی سے ان کے بارے میں کوئی نوٹس لیا گیا؟ اور پنجاب میں خاص طور پہ جس طرح سے آپ نے کیمپ لگانے کی بات کی تھی اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد سے کتنے جو پنجاب کے تھے ایم پی اے انہوں نے لبیک کہا تھا آپ کی آواز میں اور کتنے چپ بیٹھے رہے؟
اچھا، جو سب سے پہلی والی بات ہے، دیکھیں پارٹی میں کسی کو واپس لینا ہے، پارٹی سے کسی کو نکالنا ہے، یہ ٹوٹل وزیر اعظم خان کی ڈسکرشن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ ان کے علاوہ کسی کو کرنا چاہیے۔ جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے، بالکل جی، میں اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانے کے حق میں تھی، لیکن ابھی بھی ریسنٹلی جو مجھ تک ایک آڈیو کال پہنچی تھی، اس آڈیو کال میں، بلکہ جس دن علیمہ آپا کا تھا، اس آڈیو کال کے اندر بھی یہی بتایا گیا تھا کہ آج تو پلان بھی نہیں تھا وہاں کسی کے آنے کا، بٹ وہاں جس طرح سے ریاکشن آ رہا تھا اور ہمارے کارکنوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ کوئی ایسا موقع پرووائڈ نہیں کرنا چاہتے جس کو پی ٹی آئی کے اگینسٹ استعمال کیا جائے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جتنی جد و جہد ہے وہ پرامن ہے۔ ہم آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروٹیسٹ کے اندر پتا بھی نہیں ڈوبتا، اسی لیے جب ہمارے ساتھ 9 مئی کو منسلک کیا جاتا ہے تو ہم سمپل یہ جواب دیتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آئیں، جو لوگ اس کا حصہ ہیں آپ ان کو عبرت کا نشان بنائیں، لیکن جو لوگ نہیں ہیں ہمارے جیسے، ہمیں بھی تو آپ نے بے گناہ جیلوں میں رکھا ہے۔ اگین یہی بات ہے، پی ٹی آئی کی جو جد و جہد ہے وہ رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ ہم کوئی مسلح ونگ تو ہے نہیں، ہم ایک جمہوریت پسند پارٹی ہیں اور ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہیں اور گورنمنٹ ان میکنگ ہے، اور وہ جس کو آپ قیدی نمبر 804 کہتے ہیں وہ فیوچر پرائم منسٹر بھی ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ پرائم منسٹر بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیزیں ہم بالکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اگینسٹ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، اور ہم نے اب یہ ثابت کر دیا کہ 2.5 سالوں میں کہ ہم پرامن ہو کر ایک جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہم مار کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نکلتے ہیں، پرامن طور پر نکلتے ہیں، ہم پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، ہم اس کے باوجود ریلیز بھی کرتے ہیں، جلسے کے لیے بھی کہتے ہیں، پھر کورٹ جاتے ہیں، پھر ہم مطلب مجھے تو سمجھ آتی کہ شاید کوئی پارٹی ملاقات کے لیے، فیملی ملاقات کے لیے اتنی دفعہ کورٹ گئی ہو، شاید کوئی پارٹی میڈیکل لینے کے لیے کورٹ گئی ہو، مطلب تو آپ یہ دیکھیں کہ اٹ مینس کہ ایک پارٹی کس طرح سے جد و جہد کری ہے اور کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ملک کے سسٹم کو ایکسپوز کری ہے۔ تو جی جی پارٹی کے ساتھ ہوا، یہ مودی کے ساتھ ہوا، اب آپ کی پارٹی زیر تاب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے ڈفرنٹ آ جاتے ہیں اور اسکرپٹ کوئی۔ اچھا، میں کٹا مجھے میڈم نے پوچھا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو کیمپ لگانے کا معاملہ تھا، سلمان اکرم رضا نے کہا کہ یہ بچگانہ حرکت ہے اگر ہم وہاں پر کیمپ لگائے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ کیا پتا اگر وہاں پر کارکن جو ہے وہ کوئی توڑ پھوڑ کر لے یا ان کے اپنے لوگ توڑ پھوڑ کر لے تو خان صاحب کو یہاں سے مسجد بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بیان دینے سے پہلے پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور اگر لیا گیا تھا تو پھر اس طرح کے بیانات پارٹی کے نامزد سیکرٹری جنرل کی طرف سے کیوں آ رہے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری